الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ اس 13ویں سالانہ مجالس سیرت کے سلسلے کا تیسرا دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی سفر معراج تک کی کچھ تفصیلات کا ہم 2 دن میں احاطہ کر سکے ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ پورے مدنی عہد کی اتنی تفصیل اور اس سے پہلے مکی عہد کے 2 برس 2.5 برس ہمیں آج کی چند گھنٹوں کی اس نشست میں کسی نہ کسی حد تک دہرانے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں 1 سے زائد بار ہم اس نشست میں ذکر کر چکے ہیں کہ شروع ہی سے روز اول سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبائل عرب کو دعوت کا ہدف قرار دیا اور وقفے سے مختلف قبائل کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس سلسلے میں مختلف قبائل تک آپ کا جانا ہوا، شہر سے باہر بھی گئے، شہر کے اندر آنے والے قبائل سے آپ ملتے رہے، اور بہت سے قبائل نے آپ کے پیغام کو بہت نرمی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ سنا، لیکن جس سطح کا رسپانس اس وقت مطلوب تھا وہ اللہ کو اس وقت مقصود نہیں تھا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس دوران پھر مختلف شخصیات انفرادی طور پر بھی آپ کے پاس تشریف لاتی رہیں، حاضر ہوتی رہیں اور آپ کی خدمت سے مستفید ہوتی رہیں۔ ان میں چند ناموں کا اور ان کے مختصر حالات کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ ایک تو حضرت سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، بنو عمر ابن عوف سے ان کا تعلق ہے۔ یہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کسی بھی حوالے سے آپ تک پہنچ گئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے سنا ہے آپ کچھ بیان کرتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ حضور نے کہا کہ کیا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ آپ نے کہا بیان کرو، انہوں نے کچھ اشعار وغیرہ بیان کیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ تو دعوت کی ایک حکمت، ایک طریقہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پورا وقت مخاطب کو دیا جاتا ہے، اس سے سنا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ اطمینان کر لیتا ہے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جب بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ کہ اپنی ہی کہے جائے اور کسی کی کچھ نہ سنے، یہ رویہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اس ایمان کی دعوت کے ساتھ اس پر اظہار کیے بغیر مدینہ طیبہ واپس آ گئے، لیکن
جنگ بعث سے پہلے کسی وقت ان کا کسی حادثے میں ان کا قتل ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس وقت جو لوگ ان کے قریب تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی مختلف نوجوانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے، ان کا کچھ اور مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرا ایک قبیلہ ہے کمزور سا چھوٹا سا، مختلف قبائل سے مجھے بات چیت کرنی ہے، کچھ معاہدے کرنے ہیں سیاسی طور پہ تاکہ میں مستحکم ہو سکوں اور ہماری قوم کو، قبیلے کو فائدہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا میں اس سے اچھی بات کی طرف تمہیں دعوت نہ دوں؟ انہوں نے کہا بتائیے، تو آپ نے اپنے ایمان کا بتایا۔ اب دیکھیے کہ وہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت یہاں تشریف لائیں یا حاضر ہوئے ہیں، ان کا بنیادی مقصد سیاسی یا معاشی استحکام ہے اور اس مقصد کے لیے کچھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کیا میں اس سے اچھی بات تمہیں نہ بتاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد اس کی جس قدر بھی برکتیں تمہیں حاصل ہوں گی، ان کے نتیجے میں تمہیں سیاسی اور معاشی استحکام بھی مل سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آلو پیاز لینے بازار جا رہا ہو، میں کہوں کہ کلمہ پڑھ لو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، نہ وہ مانے گا نہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد کے لیے تو اس کو بازار جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں اس کو اس سے ہٹا کے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی لے لو، میری بات بھی سن لو، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بازار مت جاؤ، سبزی نہ خریدو، گھر کا سودا نہ خریدو۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تو اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سننے کے نتیجے میں ان کو سیاسی استحکام بھی مل سکتا ہے، معاشی استحکام بھی مل سکتا ہے۔ جب وہ دربار نبوت سے وابستہ ہوں گے تو ان کی ساری اس نوعیت کی ضرورتیں مکمل ہو جائیں گی اور پوری ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا میں یہ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی یہ آیتیں ہیں، آپ نے کچھ تلاوت کی۔ تو وہ فوراً سن کے کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے، اور اپنے جو نوجوان ساتھی تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرف ہم آ جائیں تو یہ ہمارے جس مقصد کے لیے ہم آئیں اس سے بہتر چیز ہے۔ تو انہی کے ایک ساتھی نے ان کے اوپر کنکریاں اٹھا کے ماری کہ تم فضول بات کر رہے ہو، جیسے ایسے موقع پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنگ بعث سے پہلے ہی کسی وقت ان کا بھی وفات ہوئی ہے، اور جب وفات تھی جب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو ہر بات کو ایک سطح پہ سمجھنے والے ذہن کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے وہ پیغام پک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور کچھ اتنی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے والی دنیا بھی سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ کو سامنے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور آج کل کا تو بہت عام سا معمول ہے، بات کچھ کہی جائے رد عمل کسی اور بات پہ دے رہے ہوتے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو ان کے ساتھیوں میں بھی یہ سطح موجود تھی، ہر سطح کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے تو بات سمجھ لی لیکن دوسرے ساتھیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انفرادی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتائج مرتب ہوتے رہے، لیکن اجتماعی طور پر ابھی نتائج کا وقت نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت دمعہ ازدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ یمن کے ہیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی مجنون ہے، نعوذ باللہ، ساحر ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حضور کے پاس آئیں کہ بھائی میں علاج کرتا ہوں ان چیزوں کا، میں طبیب ہوں، تو آپ کا بھی میں علاج کر دیتا ہوں، لوگ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پہلے میری سن لو، پھر کرتے رہنا تم اپنا علاج۔ تو آپ دیکھیے اس وقت آپ نے صرف خطبہ پڑھا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ اس طرح کا کچھ اور خطبہ، بس اللہ کی تعریف اور حمد بیان کیے۔ حضرت ان جملوں میں اتنی تاثیر تھی کہ حضرت دمعہ ازدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھ دیا، اور اس کے بعد بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ نہ کہانت ہے، نہ سحر ہے، نہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کچھ ہے، اور یہ کلام تو
ایک اتاہ گہرے سمندر کی مانند ہے، اور پھر فوراً گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دوران کسی وقت مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ یہ بھی یہ جان چکے ہیں کہ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نئی بات کہتے ہیں۔ اصل میں مشہور تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی نئی بات کہنے والا کوئی پیدا ہو گیا، تو وہ اپنے حالات کی وجہ سے مکہ نہیں جا پا رہے تھے، تو ان کے بھائی کا نام انیس آتا ہے روایت میں، ان کو کہا کہ بھائی جاؤ تم چلے جاؤ اور ذرا حالات معلوم کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آ گئے، انہوں نے معلوم کیا، آپ سے ملے، کچھ لوگوں سے پوچھا، کچھ باتیں سنی، کچھ قرآن کی تلاوت سنی، چلے گئے، اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بات صحیح ہے، ایسے ایک ہیں تو صحیح، اور اچھے اخلاق کی تلقین کرتے ہیں۔ اور وہ جو انیس تھے ان کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ خود شاعر تھے، تو کہنے لگے جو بات وہ کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود شاعر ہوں، مجھے پتہ ہے شعر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو تفصیل انہوں نے بیان کی ابو ذر غفاری کو وہ سمجھ میں نہیں آئی، مطلب مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی، میں خود جاتا ہوں۔ آ گئے۔ اب مکہ تو ایک بڑا شہر ہے، چند 100 200 500 افراد کا تو علاقہ نہیں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی ایسے کھلے بندوں پھرنے والی شخصیت نہیں ہے، مخالفت ہے، تشدد ہے، رکاوٹیں ہیں، تو ایسے آسانی کے ساتھ تو آپ کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا، یا جاتے ہی پوچھ لیں کسی سے، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ پڑے رہے آ کے، اچھا اکیلے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی سے واقفیت نہیں ہے، تو کہیں کسی کے گھر نہیں گئے، بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب کوشش کی، نہیں ملاقات ہو سکی، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ مسافر سا کوئی ہے، باہر کا آدمی، اجنبی ہے، اور کہیں جاتا بھی نہیں، پڑا ہوا ہے، اور کسی سے ملتا بھی نہیں، نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے نہ یہ کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے پاس جا کے صرف اتنا کہا کہ چلو میرے ساتھ چلیں، آپ مسافر ہیں، گھر چلیں۔ گھر لے کے کھانا وانا کھلایا ہوگا، آرام کرا دیا۔ صبح اٹھی، وہ اپنی راہ پہ، یہ اپنی راہ پہ۔ اگلے روز پھر وہ گھومتے گھماتے شام میں حرم میں رات میں آئے، دیکھا پھر مسافر یہیں پڑا ہے، پھر گھر لے گئے، پھر کھانا وانا کھلا دیا، پھر کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، اجنبی کو گھر لے جایا جا رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہم نے پہلے دن بیان کی تھی کہ آپ مہمانوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا۔ ایک مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں، جب مہمان گلے پڑ جائے، جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، دوست ہو، کسی حوالے سے آئے، کیا کریں گے بھائی؟ کھلائیں گے ہی نا، پلائیں گے، ٹھکانہ دیں گے۔ ایک ہے اجنبی کو خود لے کر گھر آنا کہ بھائی دیکھو تم مسافر ہو، آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ، تو وہ اصل مہمان نوازی تھی، ثواب اس پہ بھی ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت کا پرتو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، تو وہ گھر لے گئے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کئی دن گزر گئے، پھر انہوں نے بالآخر، اچھا وہ بھی ذکر نہیں کر رہا ہے اس خوف سے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مفید ہے یا مضر ہوگا، کیونکہ جب ان کے بھائی جا کے وہ سب کیفیت بتاتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا نا کہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو بالآخر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا قصہ ہے، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسے ایک شخص کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا میں ملا دیتا ہوں تمہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہیں کیا پتا حضرت علی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ نہیں وہ بات صحیح ہے، وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہے کہ کل صبح ملاقات کراتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی آدمی کو ان حالات میں ملاقات کرانا بھی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اب طے یہ ہوا ہے کہ صبح صبح چلیں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوں گے، دار ارقم ہوگا، کوئی اور ٹھکانہ ہوگا، اور میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں دیکھ سکوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہوا تو میں، جیسے آدمی کوئی ضرورت کی وجہ سے کہیں بیٹھ جاتا ہے، ایسی شکل بنا لوں گا تو پیچھے ہٹ جانا، اور اگر ایسا نہیں ہوا
تو میں اندر داخل ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو جانا. لوگوں کو یہ بھی تو نہیں بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ کہاں ہے. تو اگر 4 آدمی دیکھ رہے ہیں ہم، تو پھر ادھر نہیں جائیں گے حضور کی طرف، پھر الگ جائیں گے. بہرحال اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کی گفتگو ہوگی، قرآن ہوگا جیسے معمول تھا، اور اسی وقت اسلام لے آئے. اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے. اب دیکھیے حکمت عملی. آپ نے فرمایا چپ چاپ گھر چلے جاؤ. ہمیں تو کوئی ایک بندہ ہماری بات سن لے تو زمین سے 1.5 2 فٹ چھلانگ جب تک نہ لگائیں تو ہمیں تو اطمینان ہی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا گھر جاؤ، قوم میں جاؤ اپنے، جب حالات بہتر ہو جائیں سن لو کوئی بات ہے ایسی کہ بھئی آ سکتے ہو تو آ جانا، ابھی خطرے میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہو. لیکن انسان کے مزاج ایک سطح پہ نہیں ہوتے، تو ہر ایک کو ایک طرح سے ٹریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایمان کا اپنا اسلام کا دعویٰ اعلان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی پٹنے وٹنے کا کام ہے یہ. میں نے کہا نہیں کروں گا. سیدھے حرم میں گئے اور جا کے اعلان کر دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ پل پڑے، مارنے لگے، جان ان کی خطرے میں پڑ گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہو گیا، وہ اس وقت موجود تھے وہاں قریب میں. وہ آئے اور انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ان کے اوپر گرا دیا حضرت عباس نے، اور پھر ساتھ میں دھمکی دی کفار کو. کہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا فرد ہے، اور قبیلہ غفار بنو غفار ایک مضبوط ترین قبیلہ ہے، اور اس کا راستہ شام کا راستہ ہے. تمہاری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا راستے میں اگر اس نے ناکہ لگا دیا، اور اگر اس کو تم نے کچھ کہہ دیا تو قبیلے کو پتہ چل جائے گا کہ قریش والوں نے ہمارا بندہ مارا ہے. ختم ہو گیا، بچا کے لے آئے. وہ دن گزر گیا، اب نئی سفر کیا، اگلے دن پھر چلے گئے، پھر اعلان کر دیا، پھر مارا انہوں نے پکڑ کے. پھر اب حضرت عباس آئے، پھر انہوں نے ان کو بچایا، اور اس کے بعد پھر وہ گئے ہیں. اور یہی وہ شخصیت ہیں جن کے جو یہ فرماتے ہیں کہ جب بہت دن ہو گئے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ہے کہ کب سے آئے ہوئے ہو، کتنے دن ہو گئے یہاں ٹھہرے ہوئے. تو انہوں نے کہا وہ تو کافی دن ہو گئے. تو کہ کھاتے پیتے کیسے ہو؟ کہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہوں، پھر صرف زمزم پی رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا کہ بھئی اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، خوراک کی ضرورت پوری ہوتی. کہہ لے کہ یا رسول اللہ ضرورت پوری ہوتی، میری تو توند نکل آئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میری تو توند نکل آئی ہے. اتنا یعنی توند نکلنا ایک فربہی کی علامت ہوتی ہے نا، خوش خوراکی کی عام طور پہ علامت سمجھی جاتا ہے نا، کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے. تو صرف زمزم سے ان کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر مدینہ طیبہ میں اسلام کی ابتدا ہو گئی. مدینہ طیبہ پرانا شہر ہے، اور خاص طور پر اس کی آباد کاری کے حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انہوں نے حج کیا ہے، بیت اللہ آئے ہیں اور واپسی پہ جانے لگے ہیں تو یثرب سے گزرے. یثرب تھا اس وقت. تو علامات سے وہ پہچان گئے، وہی سے علم ہو گیا کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقر بنے گا، یہاں آپ تشریف لائیں گے ہجرت کر کے. بعد میں جب آخری نبی کی حیثیت سے تو حضرت موسیٰ نے خود پیشن گوئیاں آپ کی بیان فرمائی ہیں. تو ان کی قوم یعنی یہودی یعنی بنی اسرائیل والوں میں سے بہت سے لوگ یہاں اس نیت سے ٹھہرے ہیں کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے، اگر ہم موجود ہوئے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، اگر ہم نہیں ہوئے تو ہماری نسلیں ان پر ایمان لائیں گی. یہ وہ یہودی ہیں بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، جنہوں نے بعد میں مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہے، لڑے ہیں اور بالآخر رسوا ہو کے یہاں سے نکالے گئے ہیں، جن کی ابتدا اور یہاں قیام کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ کے ساتھ ملنا اور آپ کی حمایت کرنا تھا. لیکن جب علم ہوا کہ یہ تو ہمارے نہیں ہیں، یہ جو ہمارے اور ہمارے ہونے اور ہمارے نہ ہونے کا تصور ہے، اس میں وسعت صرف اسلام نے پیدا کی ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ ہمارا ہے. کلمہ گوئی سے تو ان کو بھی اختلاف نہیں تھا نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنو اسحاق میں سے آ جاتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے حضور کا. کلمہ پڑھنا تو کوئی دشواری نہیں تھی، کلمہ پڑھنے کے راستے میں دشواری بنی ہے ان کا نسب، ان کا خاندان، ان کی نسل. اس نسل پرستی سے، نسب پرستی سے اگر مسلمانوں کو یا انسانوں کو بلند کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کا یعنی اہم ترین پہلو ہے کہ آپ نے اس عصبیت سے ہمیں آزاد کیا ہے. تو مدینہ طیبہ میں آبادی اس طرح شروع ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ رفتہ رفتہ بہت سے لوگ آباد ہو گئے. قدیم یثرب میں ایک علاقہ سوق بنو قینقاع مشہور ہے، تھا مشہور تاریخ میں. تو بنو قینقاع کا کیا مفہوم ہے؟ یہودی قبیلہ ہے، تو یہودی ہوئے وہ لوگ. یہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا علاقہ ہے. دوسرا اس کی آبادی کا بڑا حصہ یمن سے تعلق رکھتا ہے. یہ تعلق یہ وہ بستی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے دو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ قبائل اٹھ کر آئے ہیں. یمن میں ایک تو قحط سالی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں وہاں جب علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہا تو بنو جرہم آئے ہیں وہاں سے، اور آنے کے بعد وہ آباد ہوئے ہیں جا کے مکے میں، اور پھر بنو اسماعیل سے ان کی رشتہ داری ہوئی ہے. اور دوسرے یمن میں سیل العارم کے نام سے بہت بڑا ایک سیلاب آیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. دنیا بھر میں پانی کا ہونا اور زیادہ ہونا اور پانی کا نہ ہونا، یہ دونوں تباہی کا باعث ہے. پانی ختم ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہیں. پانی ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے، فصلیں جل جاتی ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، رہنے کے قابل جگہ رہنے کے قابل نہیں رہتی، گھر ڈوب جاتے ہیں. تو ایک آبادی ہوئی ہے پانی نہ، ایک بربادی ہوئی ہے پانی نہ ہونے سے تو مکہ آباد ہوا. ایک بربادی ہوئی ہے یمن میں پانی آ جانے سے، زیادہ آ جانے سے، سیلاب سے، تو مدینہ آباد ہوا ہے، جو پھر بعد میں جا کے اوس اور خزرج کے نام سے قبائل بنے ہیں. اور جنگ بعاث بڑی مشہور جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں پہ لڑی گئی ہے، بڑی جنگ ہے. یہ جنگ مدینے میں ہوئی ہے اور اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی ہے. یہ بڑے قبائل ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر بنے. اسی نسبت سے ان کا لقب انصار پڑا ہے. یہ سعادت در حقیقت یہود کو ملنی چاہیے تھی. یہ سیلاب کے نتیجے میں آباد ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں آباد ہوئے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شوق، ان کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو موجود تھی، لیکن اس کے راستے میں ان کی عصبیت آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد بھی ہمارے راستے میں خطرے موجود ہیں کہ اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور اس ماننے کے راستے میں اپنے جذبات کو حائل نہ ہونے دیا جائے. یہ جذبات کبھی تو بدعملی کی شکل میں آتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کو، ثابت ہے، معلوم ہے، حضور کی سنت ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، کچھ محنت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی اتنی غلط نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر سستی تو موجود ہے نا، اور جب انسان کسی چیز کو جانتا ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، ضروری کام ہے، فرض کے درجے کا کام ہے، اور پھر کسی سستی کی وجہ سے نہ کرے تو امید ہوتی ہے کبھی اللہ توفیق دے گا، سستی بھی دور ہو جائے گی، کر بھی لے گا آدمی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ انسان جذبات کی روح سے کچھ چیزوں کو یہ کہہ دے، سوچنا شروع کر دے کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یوں ہی کرنا ہے، اور یوں ہی کریں گے تو ہمارا دین کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جو یوں نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے. تو ہماری آج کی دنیا ہر انتہا پر پہنچنے کے ساتھ اس بڑی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ماننے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن مانیں گے اپنے طریقے سے، جیسے ہمارے جذبات کہیں گے.
اور ہمارے جذبات کہیں گے تو ہم جس کو چاہیں گے مار دیں گے، سنت کے نام پہ، حضور کی ناموس کے نام پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد یہ دعویٰ بھی ہوگا کہ یہ ہمارا عمل ہے اور صحیح ہے، اور اس سے پہلے جتنوں کا تھا ان کو چونکہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو دین کے پہ عمل کرنے کے لیے جس طرح جذبے کی ضرورت ہے ویسے ہی دین کو سمجھنے کے لیے اصل جذبے کی ضرورت ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، دین کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کس معاملے میں آپ نے کیا کیا۔ ہمارے لیے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہچانا ہے۔ ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ہم پہ نازل ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے اترتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، مان لیا۔ ہم نے نماز کو فرض سمجھا، پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض سمجھ کے۔ فرض کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرض ہے۔ آپ کی طرف سے ہدیہ ہونے والے قرآن پاک نے بتایا فرض ہے، اور اس قرآن پاک کے بتانے کے باوجود کہ سینکڑوں بار اس میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کے باوجود ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے پڑھو، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو دین کو چاہے سمجھنا ہو یا عمل کرنا ہو، دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سیرت کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو انصار مدینہ کا یہ حال ہے، یہ انصار مدینہ ہے۔ تو مدینہ منورہ کی یہ دو بنیادی آبادیاں ہیں اور دونوں اس طرح آباد ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ 11ویں سال نبوت کا ذکر ہے، 10ویں 11ویں سال کا۔ سب سے پہلے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے ہیں، اور وہ 11ویں سال میں مکہ مکرمہ آ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا پہنچے ہیں، تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس سے، کہتے ہیں کہ بھائی طواف بیت اللہ کرنا ہے، سواری دے دو۔ طواف بیت اللہ اس وقت کا اور آج کا بڑا فرق تھا۔ آج کی رکاوٹیں، مشکلات الگ ہے، اس وقت کی الگ تھی۔ پتھر ہے، کنکر ہے اور سخت گرم ہے، تو عام طور پہ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے۔ تو اب ایک شخص وہاں موجود ہے، یہ مسافر ہیں۔ اس وقت کی روایت ہے کہ لوگ مدد مانگ لیتے ہیں اور مدد دینے والے مدد دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ان سے پوچھ لیتے ہیں کوئی سواری ہے تو دے دو، ہم ذرا طواف کر لیں۔ اب یہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے سلام کیا ہے، حضور ہیں وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے انہوں نے سلام کیا، کہنے لگے یہ تو آپ کا الگ سا سلام ہے، ہم نے تو یہ نہیں سنا، آپ کون ہیں؟ اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے یہ سوال بھی داغ دیا کہ بھائی وہ ایک شخص ہے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا فلاں فلاں بات کیا، وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ اچھا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے دین کا، اسلامی تعلیمات پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کے مزاج کو اور ان کی نفسیات کو سمجھا، تو اپنا میتھڈ آف دعویٰ چینج کیا ہے۔ پہلے دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کر رہے ہیں، کسی کو خطبہ پڑھ رہے ہیں، کلام الہی پڑھ رہے ہیں، یا سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کو مان لو بس۔ یہاں یہ نہیں ہے، آپ سوال جواب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں اور ان میں کچھ مزاج کے اعتبار سے آپ نے فرق محسوس کیا۔ تو سامنے موجود مخاطب کو دیکھ کر، اس کے مزاج اور نفسیات کو سمجھ کر اپنی بات کرنے کا سلیقہ بات کہنے والے کو آنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تمہارے خیال میں آسمان و زمین اور پہاڑ، یہ اتنے بلند بلند پہاڑ کس نے پیدا کیے ہوں گے؟ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں نا، مکے میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا یہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان کو کس نے تراشا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود تراشا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عبادت کا مستحق خالق ہے یا وہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اب دیکھیں کیسے منطقی انداز میں، لاجیکل انداز میں آپ نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اس کے ساتھ شریک نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اور صلہ رحمی کرو،
اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے باز رہو۔ حضرت رفاع کہتے ہیں جب ہم نے بات سے سنی تو ہم نے کہا آپ نے تو بڑے بلند اور پاکیزہ اخلاق کی دعوت دی ہے۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا حرم پہنچا۔ تھے تو ظاہر ہے کہ جاہلیت کے دور کی عادتوں کے پروردہ، جا کے ہم نے پھر جو ہے وہاں پہ طواف کرنے کے بعد 7 تیر نکالے، فال نکالتے تھے عرب، تیر نکالیں اور ان میں سے ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ٹھہرایا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نے کہا کہ دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے، اور دعا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات کی دعوت دے رہے ہیں اگر وہ بات درست ہے تو پھر ہماری اصلاح، ہماری رہنمائی فرما دے۔ 7 دفعہ میں نے تیر نکالا ہے تو 7 دفعہ تیر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکلا ہے۔ میں نے وہ تیروں کو چھوڑا ہے اور وہیں بلند آواز سے، حضور کے پاس نہیں آئے، وہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جب تیر نکال لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب یہ بات سن کر آواز تو نہیں تو سب آ گئے، کہ یہ تو بے دین ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا میں بے دین نہیں ہوا، میں اب دیندار ہوا ہوں، دین تو اب مجھے حاصل ہوا ہے۔ دیکھیں ایک لمحے میں کایا پلٹ اس کو کہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں جب وہ اپنے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا کے پاس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف اور سورہ علق کی ہمیں تعلیم دی اور پھر ہم واپس مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 11 نبوی کا، اور اس کے فوراً بعد پھر خزرج کا وفد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آتا ہے۔ 11 میں آتا ہے، پھر 12 میں آتا ہے، پھر 13 میں آتا ہے۔ عام طور پر جو یہ خزرج کا پہلا وفد ہے اس میں 6 افراد آئے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کو عام طور پر بیعت میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس موقع پر بیعت نہیں ہوئی۔ 12 نبوی میں جو وفد آیا ہے بعد میں، اس میں یہ لوگ بھی کچھ شامل ہیں جو کچھ نئے ہیں، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور 13 کے وفد کو، 13 میں پھر آیا ہے وفد، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ لیکن 2-3 بڑے سیرت نگاروں کا استثناء ہے۔ قدیم حضرات میں تو ابن سعید الناس نے بھی 3 شمار کیے ہیں عیون العصر میں، اور جدید العہد سیرت نگاروں میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے کتاب خود مکاتیب اور معاہدات کا جو مجموعہ ہے، مجموعۃ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ، اس میں ان کو الگ شمار کیا ہے اور اس کو بھی بیعت شمار کیا ہے۔ کس بنیاد پہ شمار کیا ہے واللہ عالم، اس لیے کہ اس موقع پر بیعت کا ذکر کسی ماخذ میں، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملتا۔ بہرکیف تو یہاں پہ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 6 افراد آئے ہیں خزرج کے، اور ان میں ابو امامہ سعد ابن ابی زرارہ مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ کرام میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والے یہ اسد ابن زرارہ ہیں۔ دوسرے عوف بن حارث ہیں، یہ بدر میں شہید ہوئے۔ رافع بن مالک، یہ سب انصاری ہیں، اور سب دیکھیں کیسے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ رافع بن مالک بن عجلان ہیں، یہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور قطبہ بن عامر بن جدیدہ ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دوسروں میں شریک رہے، یعنی دوسرے سال اور تیسرے سال بھی رہے، یعنی تینوں واقعات میں یہ موجود رہے۔ 5ویں عقبہ بن عامر بن زید ہیں، اور 6 جابر بن عبداللہ الریاب ہیں، یہ ان کی وفات بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے برس پہلی بیعت عقبہ ہوئی ہے 12 نبوی میں، اور اس موقع پر 12 افراد مکہ مکرمہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں 5 وہی ہیں جو پچھلے موقع پر تھے، یعنی 10 نبوی میں موجود، 11 نبوی میں موجود تھے۔ ان میں وہی اسد ابن زرارہ ہیں، عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، اور اس کے بعد جو 7 نام ہیں، وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک نہیں ہے، 7 نام جو نئے ہیں وہ معاذ بن حارث ہیں، وہی عوف بن حارث کے بھائی ہیں، یہ ذکوان بن عبد قیس ہیں، عبادہ بن صامت ہیں، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یزید بن ثعلبہ ہیں، عباس بن عبادہ بن نضلہ ہیں، ابو الحیثم مالک بن الطیحان ہیں، یہ بڑی سردار ہیں، اور ویم بن ساعدہ ہیں۔
ان میں ذکوان کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات منسوب ہے یا ان کو ایک اعزاز حاصل ہے. اس بیعت عقبہ اولیٰ میں یہ شامل ہے، یعنی دوبارہ سن دہرا رہا ہوں، 1290 کی بات ہو رہی ہے. یہ سن ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے بار بار دہرا لیتے ہیں ہم. تو 1290 میں یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں موجود ہے ذکوان، اور اس کے بعد یہ مدینہ طیبہ نہیں گئے، مکے میں رہ گئے، ٹھہر گئے. اور پھر جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت مرحمت فرمائی ہے. اس میں جب صحابہ نے ہجرت کی تو پھر یہ مکے سے مدینہ گئے ہیں. تو واحد صحابی ہیں جو انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. یہ حضرت ذکوان کا اعزاز ہے. چونکہ یہ انفرادیت ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب اہم چیز، بیعت ہوئی ہے اس موقع پر. بیعت کا مطلب کچھ چیزیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ حکم ہے، کچھ احکامات ہیں، کچھ تقاضے ہیں. سوچئے بیعت ہو کیا رہی ہے، کہا کیا جا رہا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانب سے دیا کیا جا رہا ہے اور لیا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بیعت ہے، بیعت کا مفہوم ہے یہ بیعت سمع و طاعہ ہے. بیعت سمع و طاعہ کا مطلب ہوتا ہے سمع، سننا، اور طاعت، اطاعت. سمع و طاعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی ہے، اب 100% ہم اس کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو فروخت کر چکے ہیں. اب وہ جو کچھ ہے بس وہ اس کا حکم ہے. تو سب کچھ بیچ دیا نا ہم نے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیچا ہے. تو حضور جو چاہے مانگ لیں، تو حضور دے کیا رہے ہیں وہ سن لیں، اور مانگ کیا رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اس بیعت کی یہ چند شرطیں ہیں. پہلی شرط، ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور صرف اسی کی عبادت کریں گے. حضور کا کیا حصہ ہے اس میں؟ دوسری بات، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، عام تھی اس لیے منع کیا گیا. تیسری چیز، اپنی اولاد کو خاص طور پر لڑکیوں کو قتل کر دیتے وہ قتل نہیں کریں گے. چوتھی چیز، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. اور پانچویں چیز، ہر اچھی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. ہم ایک چھوٹی سی کوئی جماعت بھی کھڑی کرتے ہیں، کوئی 2 افراد کا عملہ بھی ہم رکھتے ہیں، تو اس سے ہمارا تقاضا 100% اطاعت کا ہوتا ہے. یہ مطلب جیسے ہم ٹوپی پہن رہے ہیں ویسے ساری دنیا ٹوپی پہنے، جس طرح ہم کپڑے لباس پہن رہے ہیں اسی طرح کے، اسی کاٹ کے، اسی چھانٹ کے، اسی رنگ کے، اسی رنگت کے کپڑے پہنے. جہاں ہم رہتے ہیں لوگ چاروں طرف ہمارے رہیں، جہاں ہم سفر پہ جا رہے ہیں قافلہ ہمارے ساتھ چلے. اس قدر باریکی کے ساتھ تقاضے کیے جاتے ہیں کہ انسانی عقل ششدر رہ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو پیغمبر ہے، پیغمبر نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہر اچھی بات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں اچھی کے برعکس کوئی تصور ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اس کیفیت میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں، یہ دین کا کام جو ہے نا، لوگوں سے غیر مشروط وابستگیاں اور وفاداریاں سمیٹنے بلکہ بٹورنے کا کام نہیں ہے، یہ تو دینے کا راستہ ہے. غیر مشروط وابستگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ 5ویں شرط کیا رکھی کہ ہر اچھی بات میں اطاعت کریں گے. اور آگے سنیے، آگے اگر یہ شرائط پوری کریں تو ان کے لیے جنت ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ کے نمائندے کے طور پہ آپ فرما رہے ہیں. لیکن آگے دیکھیے احتیاط، ورنہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے وہ عذاب دے چاہے بخش دے. اور یہاں پوری امت کی جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہم جیسے ہر شخص کے ہاتھ میں ہیں. جب چاہتے ہیں جب دروازہ جنت کا کھول کے اپنے بندوں کو داخل کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں دوسروں کے لیے دروازے پہ داروغہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی جنت میں نہیں. اور یہ تو میں احتیاط کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈائریکٹ یہ بھی دوزخ میں جائے گا اور یہ بھی دوزخ میں جائے گا، یہ بھی جہنمی ہے اور یہ بھی جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی بیعت توڑنے والے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوزخ میں جاؤ گے. انہوں نے کس بات پہ بیعت کی؟ اللہ کے نام پہ بیعت کی ہے نا، اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کی ملکیت اور اختیار صرف اللہ کا ہے. تو اللہ کی مرضی دے دے، بادشاہ ہے. اور بادشاہ کا لفظ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بادشاہوں کی کیا اوقات اللہ کے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت کی ہے. اور بیعت کے بعد جب جانے لگے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا.
مصعب ابن عمیر کون ہیں؟ یہ ہاشم بن عبد مناف کے پوتے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ینگ ہیں اور نوجوان ہیں، اور انتہائی امیر کبیر گھرانے کے فرد ہیں۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایمان لانے کے نتیجے میں تشدد کا سامنا محض غریبوں کو نہیں کرنا پڑا، ہر شخص اس تشدد کا نشانہ بنا ہے۔ یہ ایک امیر کبیر شخص گھرانے کے فرد ہیں، اور انتہائی خوش شکل اور ناز و نعم میں پلے ہوئے شخص، اور انتہائی بہترین پوشاک اور کپڑے پہنتے، انتہائی اعلیٰ خوشبو لگاتے، یعنی خوشبو جو ان کی تھی وہ سگنیچر پرفیوم تھا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی پرفیوم لگا کر نکلتے تھے تو لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے مصعب گزرے ہیں۔ خوشبو تو ہر آدمی لگاتا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی۔ اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہے کہ اسلام کے اور نوجوان ہے، قربانی دینے والا نوجوان، دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد جب ان کو مارا پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لوٹ کھسوٹ کے ان کو بالکل ضرورتوں سے عاری کر دیا گیا۔ ایک بوسیدہ کمبل جسم پر ہوا کرتا تھا جس کو کانٹوں سے ٹانک کر وہ اپنے وجود کے تن کو ڈھانپا کرتے تھے۔ اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 18-20 سال، 20 سال بھی نہیں تھی، 17-18 سال۔ اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے تو انصار نے کہا کہ ہم نے تو ابھی کلمہ پڑھا، ہمیں تو دین کا علم نہیں ہے، آپ یہاں ہیں ہم وہاں ہوں گے، فاصلہ دیکھ لیجئے، تو اس میں دین کا علم کیسے ہوگا؟ تو اس کیفیت میں ہمیں کوئی نمائندہ دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اعتماد کا زاویہ اور اس کا مقام دیکھیے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے انتہائی نوجوان ایک 17-18 سال کے فرد پر اعتماد کیا کہ جاؤ تم دین سناؤ، دین پڑھاؤ، بیان کرو۔ اور پھر ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے جو پوری امت میں ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے، عمر کے پاس بھی نہیں ہے، عثمان و علی کے پاس بھی نہیں ہے، کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی زندگی میں سب سے پہلے جمعے کی امامت کا شرف حضرت مصعب کو ہوا ہے، کیونکہ جمعہ مکے میں نہیں تھا، مکے میں اختیار ہی نہیں تھا۔ جمعے کا تعلق اختیار سے ہے، اقتدار سے ہے، حکومت سے ہے، ریاست سے ہے، آزادی سے ہے۔ تو وہ آزادی ان کو مدینہ طیبہ میں میسر آئی۔ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں، تو اس وقت جب جمعہ شروع کیا گیا ہے مدینہ طیبہ میں تو حضرت مصعب نے وہ جمعہ پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کے بعد جمعہ پڑھایا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہیں سے معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا آغاز حضرت مصعب کے مدینہ طیبہ جانے سے ہو گیا ہے، جبھی تو جمعہ شروع ہوا ہے، ورنہ تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آج کل کے جمعے ہیں جو ہر گلی کوچے میں ہو جاتے ہیں، مسلمان غیر مسلم ہر جگہ ہو جاتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بھی ہونے لگے اب تو الحمدللہ۔ ہاں، اب تو مسجد بھی شرط نہیں رہی، جہاں مصلی بج سکتا ہے نا بس وہاں جمعہ ہو سکتا ہے۔ اور اب تو جمعہ نہیں، اب تو عید بھی ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو وہاں بھیجا ہے۔ حضرت مصعب نے وہاں پہنچ کر وہاں کے بڑے سردار ہیں جن کا بھی ذکر آیا، اسد ابن زرارہ جو سب سے پہلے وفات پائی اور جو بالکل وفد میں پہلے، یعنی 11 نبوی کے وفد میں پہلے شریک تھے، ان کے گھر پر قیام کیا انہوں نے، مطلب وہ میزبان ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کہیں نہ کہیں جایا کرتے تھے، ایک انصاری کے گھر، کبھی 1 کے 2 کے 4 کے گھر، اور روزانہ کے حساب سے ان کے ہاتھ پر 1-2 افراد مسلمان ہوتے تھے۔ اب تک کتنا ثواب سمیٹ رہے ہوں گے وہ۔ اس کے بعد پھر چند بڑے سردار مسلمان ہوئے۔ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا قصہ ہے۔ ایک دن حضرت مصعب یہی اسد ابن زرارہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان جمع ہیں، تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں بعد میں، حضرت سعد ابن معاذ، اور دوسرا اسید بن حضیر، یہ انصار کے بڑے سردار ہیں۔ ان دونوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی شخص آیا ہوا ہے نوجوان سا اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ وہی مکے والوں کی تشویش یہاں بھی پیدا ہو گئی۔
تو یہ بات کون کر رہا ہے؟ سعد ابن معاذ اور اسید بن حضیر. تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر میں ذرا جذبات برانگیختہ کیے، اور باہر جاؤ اس کو سنبھالو. وہ تلوار لے کے نکل گئے. جب وہ پہنچے حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر پہ، حضرت مصعب کے پاس، تو اسد ابن زرارہ نے کہا بھائی اس کو سنبھال لینا، ذرا آ رہا ہے، یہ ٹیڑھا سردار ہے، لیکن اب مان گیا تو بڑی بات ہوگی. انہوں نے کہا آنے دو. کانفیڈنس دیکھے 17-18 سال کے نوجوان کا. وہ آئے، انہوں نے کہا تم کر رہے ہو، تم نے نسلیں برباد کر دی، یہ کر دی. انہوں نے کہا بھائی ذرا ایک منٹ، آپ کی ساری باتیں سن لیں گے، مجھے ذرا تھوڑا سا سن لیں. ہاں سنا. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے. لمحے واحد میں مسلمان ہو گئے، اور فوراً پوچھنے لگے، سنتے بھائی اسلام میں داخل ہونے کیا طریقہ ہے؟ بھائی جاؤ، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے، اچھا مطلب صاف پاک، کلمہ پڑھ لیا. اب ادھر سعد ابن معاذ تو ان کو بھیج کے اطمینان میں ہے کہ یہ تو مار پیٹ کیا آئے گا یا بھگا دے گا کم از کم ڈرا دھمکا کے. وہ جب پلٹتے ہیں، وہی بات جو پہلے عرض کی ہم نے، کہ جب وہ پلٹتے ہیں تو سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے. وہ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ بات سن لو یار، وہ تو اچھی بات کر رہا ہے. وہ اور غصے میں جاتے ہیں کہ اچھا تجھ پہ بھی جادو چل گیا. یہ تلوار لے کے نکلتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں جا کے حضرت مصعب کو. مصعب پھر کہتے ہیں یار اگر بات جو کہنی ہے وہ تو تم نے کہہ لی، میری بھی سن لو. ہاں سناؤ. قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کے آ جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ جاؤ دائرے اسلام میں. مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے سعد ابن معاذ نے کیا کیا ہے، یہ یہاں سے فوراً اٹھے اور سیدھے جا کے یہ جا کے گئے اپنے قبیلے میں. بڑا قبیلہ ہے ان کا، انصار کے بڑے سردار شمار ہوتے ہیں. بڑی وجاہت ہے، آگے کئی دفعہ ذکر آئے گا ان کا، خاص طور سے غزوہ بنو قریظہ میں. اور جا کے وہاں ان کو کہا تمہاری میرے بارے میں کیا رائے؟ کہ آپ بڑے اچھے سردار ہیں، اور بتاؤ. سب نے کہا اپنی وفاداری کا اظہار جیسے کرتا، نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کی ساری باتیں مانتے ہو، میری بات مانتے ہو. کہہ لے کہ فوراً بلکہ کہہ سکتے ہیں فوراً سے پیشتر مسلمان ہو جاؤ، ورنہ میں تم میں سے کسی شخص کی نہ شکل دیکھوں گا نہ میں بات کروں گا. تمہارے مردوں اور عورتوں کا مجھ پہ بات کرنا حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ. تو ان کا قبیلہ تھا بنی عبد الاشحل. تو روایت میں یہ ہے کہ ایک دن میں پورا قبیلہ مسلمان ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دو بڑے حصے ہیں. ایک ہے عوام الناس کی دعوت، اور ایک ہے معاشرے کے سماجی سطح پہ سربراوردہ اور سرکردہ افراد کو دعوت. اور اس میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی شخصیت، ان کے مزاج، ان کے مقام، ان کے منصب، سب چیزوں کا خیال رکھا ہے. آگے اشارہ کروں گا، 2-3 کم از کم موقع ملے گا انشاءاللہ. تو محض یہ بات، یہ میں نے پہلے بھی عرض کی پہلی نشست میں، محض یہ بات کہ فلاں شخص یوں ہے، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف غریبوں کو پیدا کیا ہے، نیکیوں کی توفیق دی ہے، یا صرف امیروں کو پیدا کیا، یہ بالکل ایک لا یعنی سی بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں مسلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے. انسان اپنی ساری غربت کے باوجود بھی اللہ کے یہاں سعادت مند ہو سکتا ہے، اور ساری اللہ تعالیٰ کی دنیاوی وجاہت اور تمول کے باوجود بھی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوداگر بن سکتا ہے. کچھ کرنے کے کام ہے وہ کر لے. تو انسان جو بھی اللہ نے اس کو معاشی حیثیت، سماجی حیثیت عطا کی ہے، اس میں رہتے ہوئے اس دنیا کو آخرت کی بنیاد بنا سکتا ہے. تو یہ طبقاتی تقسیم اور یہ طبقاتی ٹکراؤ اور طبقاتی منافرت، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. یہ اسلام کا تقاضا تو کجا، اسلام کی بنیادی تعلیم کا اور اس کے مزاج کے برعکس ہے، تعلیم کے مزاج. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے کے ہاتھ پر
اس طرح بڑے بڑے سردار مسلمان ہو رہے ہیں. یہ در حقیقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا اہتمام ہو رہا ہے. آپ جیسی شخصیت جب آئے گی تو اس کا اعزاز و اکرام اس کی سطح پہ ہونا چاہیے نا. وہ حال تو نہیں یہاں پہ مقصود جو طائف میں ہوا ہے یا دوسری جگہوں پہ ہوا ہے. اب تو آپ کو ایک اعزاز کے ساتھ لایا جانا مقصود ہے. بہرکیف اس سے اگلے برس 1390 میں پھر مزید لوگ حضرت مصعب ابن عمیر کی سربراہی میں وہاں پہ آتے ہیں. 11 میں آئے ہیں 6 افراد. ان 6 میں سے 5 اور مزید 7 افراد پھر 12 میں آئے ہیں, وہ پہلی بیعت ہوئی ہے. اور 13 میں پھر 75 افراد آ کے بیعت کرتے ہیں, جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. اب خواتین کی نمائندگی بھی ہو گئی ہے. اور دونوں بار یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ ایک گھاٹی میں ہوئی ہے. اب وہاں مسجد بن گئی ہے, مسجد عقبہ کہتے ہیں. گھاٹی میں کیوں ہوئی ہے؟ یہ موسم حج ہے, حج کا سیزن ہے. حج کے سیزن میں مکے والے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ باہر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں, آپ سے نہ مل سکیں. اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہی ہے, آپ کا مزاج بھی یہی ہے کہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو, لڑائی نہ ہو. تو خاموشی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایسی جگہوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پہ جو لوگوں کی نظر میں آئے بغیر بات ہو سکے. تو مینا کو جاتے ہوئے یہ ایک ایسی گھاٹی ہے کہ آج کے جدید مینا میں بھی وہ براہ راست راستے پہ نظر نہیں آتی, ایک طرف ہو جاتی ہے, ایک رخ پہ بن جاتی ہے. اب تو سڑکیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب یہاں سے لوکیشن بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے, وہاں جا کے بھی بھول جاتا ہے آدمی. لیکن عام طور پر وہ جب راستے سے پرانے راستے سے گھومتے تھے تو سیدھے ہاتھ پہ نیچے جا کے ایک مسجد تھی, وہی گھاٹی تھی, وہیں پہ بیٹھتے تھے. تو وہ عام گزرگاہ سے ہٹ کر تھی, اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہاں خاموشی کے ساتھ لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر ملاقات بھی ہو جائے اور گفتگو بھی ہو جائے. تو یہیں پر پھر 1390 میں ایک بڑا وفد آتا ہے, حضرت مصعب ابن عمیر لے کے آتے ہیں, اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ, دست مبارک پہ 75 مرد اور 2 خواتین 77 افراد بیعت کرتے ہیں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے, 13 نبوی کا ذکر ہے. 13 نبوی کا مطلب ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے. اس موقع پر ایک دلچسپ چیز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. جب فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, ہجرت کا اختتام بھی ان پر ہوا ہے. اور کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو ہجرت نہیں ہے, لا ہجرت بعد الفتح. تو راستے میں ملے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی ہو گئے اور واپس مکہ تشریف لے آئے. لیکن بہت سے واقعات کی روح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی, اور یا پھر یہ کہ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خیرخواہی فرماتے تھے, مسلمانوں کی پہلے سے خیرخواہی فرماتے تھے. اب یہاں دیکھ لیجئے 1390 کی بات ہے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کے قریش اور مکے کے کفار سے چھپ کر بیعت عقبہ میں کروا رہے ہیں, صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں, لیکن حضرت عباس آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر تقریر کرتے ہیں. تقریر کیا کرتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں, تمہیں معلوم ہے کہ قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں. تم ان سے کوئی عہد یا اقرار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ نازک اور مشکل کام ہے. جو کرو وہ سوچ سمجھ کر کرو, ورنہ بہتر ہے کہ کچھ نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں. اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی بتا دو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو اور دشمن کی عداوت کا نشانہ بھی نہ بننا پڑے. انصار نے, اب اتنی بڑی تقریر ہے اور بڑی بھاری بھرکم تقریر ہے, یہ ہلا دینے والی بات ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہے اور اندر سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں.
اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عباس کی پوری تقریر کو اس وقت کے انصار کا ایمان اور اس کا عزم اور جذبہ ملاحظہ کیجئے. پوری تقریر کو 2 جملوں میں اڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ عباس تم نے جو کہا ہم نے سن لیا, بس تم نے جو کہا سن لیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے, آپ بتائیے آپ کو ہم سے کیا چاہیے. آپ اپنے لیے ہم سے جو چاہیں عہد لے لیں, جو چاہیں طلب کر لیں, ہم حاضر ہیں. یہ انصار کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہیں. اب آپ کا واعظ ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ نے اس اللہ کا کلام پڑھا کے سنایا, اسلام پیش کیا اور کہا اللہ کی بندگی کرو, عبادت کرو, کسی کے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, دین کی تبلیغ اور اشاعت میں میرے پوری مدد و اعانت کرو, اور جب میرے ساتھی, میرے رفقا, صحابہ کرام تمہارے شہر میں جائیں تو ہماری حمایت اور حفاظت اسی طرح کرو جس طرح تم اپنی اولاد کی اور اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو. خوشی, رنج, راحت, غربت, افلاس, ہر حال میں میری اطاعت کرو, اور جو میں کہوں اس کو سنو اور اس پر عمل کرو. اطاعت نبوی کی بات ہو رہی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مکمل کر لیا. اب کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہمیں کیا ملے گا. ڈیل ہو رہی ہے نا, بارگین ہو رہا ہے, آپ کیا دیں گے ہم کیا دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور آخرت کی وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ابو الحسن جو پہلی بیعت میں بھی موجود ہیں, بنت حان نے عرض کیا کہ ہم میں, اب دیکھیے ان کا ویژن دیکھیے, کچھ نہیں مانگ رہے, سوال نہیں کر رہے کچھ بھی حضور سے, کر سکتے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں, معاہدے تھے ان کے. آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ہمارے یہود سے تعلق ختم ہو جائیں گے. ویژن ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامرانی نصیب کرے, ویژن یقین ہے کہ مسلمان کامیاب ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوں گے. چھپ کے ایک چھوٹی سی گھاٹی میں, پہاڑ کی اوٹ میں بیعت ہو رہی ہے اور بات فتح اور کامرانی کی کر رہے ہیں. تو جب آپ کو فتح اور کامرانی نصیب ہو تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکے چلے جائیں, یہ مانگا ہے اپنے لیے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور ایک جملہ فرمایا ہے, ہرگز نہیں, میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں. جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے, اور جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیبوں کا بھی انتخاب کیا اور مختلف افراد منتخب کیے. ان میں قبیلہ خزرج سے 9 تھے اور قبیلہ اوس سے 3 افراد تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایک احتیاط ملاحظہ کیجئے. ایک قبیلے سے 9 افراد ہیں, ایک قبیلے سے 3 افراد ہیں. پھر اس قبیلے میں بھی کسی کی خواہش ہوگی کہ مجھے بنایا جائے, یا نہ خواہش ہو تو کسی سے چپقلش ہوگی. دائرے کے انسانی ہیں, وہ انسانی رویے ہیں, کسی کو انسان پسند کرتا ہے, کسی کو ناپسند کرتا ہے, کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے. ترقی ہو کسی کی تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی شکایت کہیں کسی سطح پہ پیدا ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ نقیب میں نے منتخب نہیں کیا. جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں, اس کو نقیب بناؤ, میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. اس کو نقیب بناؤ, میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. اس کو نقیب بناؤ, میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. سب معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ کی طرف سے تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی, کوئی اشکال نہیں ہوگا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 نقیب مقرر کیے. یہ 12 نقیبوں کا مطلب کیا ہے؟ 12 نقیبوں کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 12 نمائندے ہیں جو مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہونے کے بعد ان کے امور کو دیکھیں گے, یا ریاست قائم ہونے سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں معاملات کو دیکھیں گے. کیونکہ وہاں کی جو آبادی ہے, مسلمان آبادی اس وقت تک, مہاجرین کی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تک, وہ تو یہی لوگ ہیں, انصار ہیں, یہود تو ہیں نہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ وہاں سے تشریف لے گئے, لیکن قریش میں انصار میں سے حضرت سعد ابن عبادہ کا
قافلے سے ذرا سے بچھڑ گئے. مشرکین کو کہیں سے سنگن مل گئی کہ کوئی نشست ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وفد کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بندے دوڑائے، لیکن اس وقت تک انصار بھی نکل چکے تھے، مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں کو آ چکے تھے، تو کچھ نہیں ہوا. 7 پیچھے رہ گئے تھے. قافلے سے کسی وقت ہو جاتا ہے، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے. یہ ان کے ہاتھ آ گئے، ان کو باندھنے کے بعد مارا پیٹا اور مکے لے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ آپ کے نقیبوں میں سے ہیں، یہ نقیب ہیں. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ قریش مجھے لے آئے مکے میں، وہاں سے مینا کے راستے سے پکڑ کے، اور پھر مجھے مارتے پیٹتے رہے، باندھ دیا. تو کہتے ہیں میں نے ایک دیکھا کہ کوئی سرخ و سفید شخص میری طرف آ رہا ہے. میں نے کہا یہ بڑا شکل صورت سے وجاہت والا رکھتا ہے، اگر کوئی خیر کی توقع ہے تو شاید اسی سے. وہ آیا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے میرے منہ پہ زوردار تماچا مارا، جس سے میں توقع رکھ رہا تھا کہ وہ مجھے جا کے ان سے چھڑائے گا. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا یہاں تو لگتا ہے کسی سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ قریش میں کسی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، کسی سے کوئی لین دین ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو میں نے کہا جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ دونوں تجارت کی غرض سے ہمارے ہاں آتے رہے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے رہے، کئی دفعہ ہم نے حفاظت کی ہے. تو اس نے سمجھایا کہ ایسا کرو، ان دونوں کا نام لو، یہاں پہ بڑے سردار ہیں وہ مکے کے، اور کہو کہ میں ان کے حلیف ہوں، میرے ان پہ احسانات ہیں. تو اس وقت کے مکے کے معاشرے کا حال دیکھیے کہ میں نے جب اعلان کیا تو اس بندے کی بات دیکھیے کہ اس ہفتے اس سے اعلان کروایا، اور اس کے بعد جا کے اس نے ان دونوں کو بتایا کہ تمہارا بندہ پٹ رہا ہے بھائی. وہاں خزرج کے قبیلے کا ایک فرد وہاں قریش کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، وہ اس کی پٹائی کر رہے ہیں، جاؤ چھڑاؤ. وہ پھر ان لوگ آئے، انہوں نے پھر ان کو چھڑایا اور پھر وہاں سے ان کو رخصت کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجرت کے مقام کا تعین تو ظاہر ہے اللہ کی تکوین میں پہلے سے موجود تھا، اور پھر معراج کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ مقام بھی دکھایا جا چکا ہے جب مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمائندے قائم ہو چکے ہیں. یہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حضرت مصعب ابن عمیر آ چکے ہیں، بیعتیں 2 بار ہو چکی ہیں، پھر ان کے 12 نقباء مقرر ہو چکے ہیں، اور پھر حضرت مصعب وہاں پہ جمعہ مقرر کر چکے ہیں. تو اس کیفیت میں پھر اللہ کے رسول کو اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ حکم ہوتا ہے کہ ہجرت شروع کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب تم ایک ایک کر کے نکلنے لگو. تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان میں اگر حضرت مصعب کو شمار نہ کریں، ورنہ تو حضرت مصعب سب سے پہلے گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کو اس وقت ہجرت نہیں کرنے دی، وہ پھر بعد میں ہجرت کی، انہوں نے اکیلے کی ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ اور صحابہ ہیں جو نابینا صحابی ہیں مشہور، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی ہے، اور پھر حضرت بلال، حضرت سعد، حضرت عمار ابن یاسر اور مختلف صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے، اور سب نے چھپ کر ہجرت کی ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے. حضرت عمر نے جب ہجرت کی اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیاری کی ہے، تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تیار ہو کے اسلحہ لگا کے نکلے ہیں، تلوار لٹکائی ہے، کمان کاندھے پر ڈالی ہے، تیر ہاتھ میں لیا ہے، نیزہ کمر سے باندھا ہے، اور بیت اللہ کی طرف چلے ہیں. کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد طواف کیا ہے. طواف کرنے کے بعد پھر مشرکین مکہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیت اللہ کے گرد اپنے اپنے قبیلوں میں ٹکڑیوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں موجود ہوتے تھے، اور ان کے پاس آئیں اور ایک ایک کے پاس آ کے کہتے کیا ہیں کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اللہ تمہاری ناک کالود کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑے، اپنی اولاد کو یتیم کرائے، اپنی بیوی کو بیوہ بنائے، وہ اس وادی سے باہر نکل کر مجھ سے مقابلہ کرے. وادی تو یہ تو مکہ ہے نا، یہاں پہ تو حرم ہے، یہاں تو نہیں لڑائی ہو سکتی، باہر نکلو میں پوچھتا ہوں. تو سب چھپ کے کر رہے ہیں ہجرت. عمر نے اپنی شان کے مطابق کھل کر ہجرت کی ہے. اب یہ ایک جوش اور شجاعت کا اظہار ہے
لیکن یہ صرف شجاعت کا اظہار نہیں ہے. اس شجاعت کو جو بغیر کسی مقصد کے محض اظہار کے لیے ہو اس کو شجاعت نہیں کہتے. مسلمان کی بہادری مقصد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے ساتھ ایک مقصد وابستہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب مرد و خواتین، کمزور اور ضعفاء مسلمان جو اس سے قبل اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت عمر کے نتیجے اعلان کے نتیجے میں ان میں قوت پیدا ہو گئی. وہ سب اکٹھے ہو گئے اور 20 افراد کم و بیش حضرت عمر کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی ہے. اب ایک بات اور یہاں پر واضح کر لینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ ہجرت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، خاموشی سے ہجرت کرتے ہیں، راستے بدل کے ہجرت کرتے ہیں، حلیہ تبدیل کر کے ہجرت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر ہیں حضرت عمر. پھر آپ کیوں نہیں مظاہرہ کرتے بہادری کا؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کا مقصد اور حضرت عمر کی ہجرت کا مقصد الگ الگ ہے. دونوں کے مقاصد ہجرت فرق ہونے کی وجہ سے سفر کا طریقہ اور ڈھب الگ ہے. حضرت عمر کی ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ چھوڑ جائیں، مکہ چھوڑ جائیں، مدینہ شفٹ ہو جائیں، منتقل ہو جائیں. بہت سے صحابہ کا مقصد ہے، انہوں نے بھی پورا کر لیا. حضرت عمر مکے والوں کا ٹارگٹ نہیں ہے. ایک دن بھی ان پہ ایمان لانے کے بعد پتھر نہیں برسا، ایک دن ان کے لیے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت عمر کے گریبان پکڑنے کی، تھامنے کی کوشش نہیں کی. کوئی مثال ہے تو بتا دے. عرب یا قریش کا یا کفار مکہ کا ہدف حضرت عمر ہے ہی نہیں. ان کی اس ہجرت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. اور اس بہادری ایک ان کی صفت ہے، بنیادی طریقہ ہے. اور دوسرا اس کے نتیجے میں غریب مسلمانوں کا بھلا ہو گیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کا بنیادی ہدف اور ٹارگٹ ہے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو مکے سے نکلنے نہ دیا جائے. تو حضرت عمر کی کامیابی یہ تھی کہ اکیلے نہ جائیں، لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے جو اپنی غربت اور اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، ہجرت نہیں کر سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یہ تھی کہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے بسلامت مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ جائیں. دونوں نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں. دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے تحت اپنے سفر کا طریقہ اور ضابطہ طے کیا ہے. تو یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے کہ ہر شخص نہ کسی چلے گا تو منزل پر پہنچ جائے گا. ہر ایک کے سامنے راستے اور منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں. منزل ایک بھی ہو تو راستہ منزل پر پہنچنے کا ہر ایک الگ ہوتا ہے. اور ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنی پالیسیاں، منصوبے طے کرے اور اس پر عمل پیرا ہو. مقصد درست ہونا چاہیے، منزل درست ہونی چاہیے، اور منصوبہ بندی مقصد کے حصول کے لیے مفید ہونی چاہیے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی نہیں ہونی چاہیے. اذان ہو چکی ہے، نماز ادا کرتے ہیں اور متصل بعد انشاءاللہ اس نشست کو یہیں سے پھر شروع کرتے ہیں.